السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، صدق الله العظيم۔ تمام تعریف اپنے ثنا کی ذات کے لیے مقامات ہے، وہی اس کائنات کو برپا کرنے والا، اس زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اور جن و بشر کا خالق و مالک ہے، جہنم اور جنت کا خالق و مالک پروردگار ہے، وہی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی ہے جو بیماری اور شفا کا مالک ہے، وہی اولاد کا دینے والا ہے، وہی رزق کا دینے والا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ قصص کی 83ویں آیت میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا یہ کلام عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ بے شمار اس میں مسائل ہیں، احکام ہیں، حلال و حرام کے بارے میں تفصیلات ہیں، لیکن عقائد میں بنیادی عقائد کی جتنی شدت کے ساتھ تلقین کرتا ہے، ان بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ ہے آخرت کا، قیامت کا دن قائم ہوگا اور مرنے والے سارے لوگ زندہ کیے جائیں گے، اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، ان کو اپنی زندگی بھر کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ ہر اچھا اور برا عمل وہاں اس کے سامنے آ جائے گا، اسی کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا، چاہے وہ عمل ذرہ برابر چھوٹا ہو یا ذرہ برابر نیکی کا ہو یا برائی کا ہو، خیر ہو یا شر ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، لوگوں سے چھپ کر کیا ہو یا علن اعلان کیا ہو، تنہائی میں کیا ہو یا لوگوں کے سامنے کیا ہو، سارے کے سارے اعمال وہاں اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اسلام کے عقائد میں یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آدمی آخرت پر بھی ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ بظاہر دیکھنے والوں کے لیے بات بڑی مشکل معلوم ہوتی تھی کہ آدمی مر گیا، مٹی ہو گیا، اس کا جسم تباہ و برباد ہو گیا، فنا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، کیڑے مکوڑوں کی غذا ہو گیا، زمین کی غذا ہو گیا، پانی میں جا کر فنا ہو گیا، آگ نے اس کو کھا لیا، اس کی راکھ کو فضاؤں میں بکھیر دیا گیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ فضاؤں میں بکھرے ہوئے ذرات، پانی میں بہتے ہوئے ذرات، زمین کے اندر ختم ہو جانے والے ذرات کو دوبارہ کیسے جمع کیا جائے گا، اور انسان کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ آدمی کو یہ بات سمجھنے میں بڑی مشکل نظر آتی ہے۔ مکے کے مشرکین اس بارے میں بار بار سوالات کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ وہ پوچھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ اذا متنا و ترابا، ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، اور انا لمبعوثون، کیا بے شک ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، او آباؤنا الاولون، ہمارے جو پہلے باپ دادا گزر چکے ہیں کیا ان کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ یہ سوال سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں اور دیگر کئی مقامات پر ہم کو ملے گا، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح جواب دیا کہ قل ان الاولین والآخرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک اولین و آخرین، پہلے گزر چکے لوگ، بعد میں آنے والے لوگ، قیامت تک سب جو مر جائیں گے وہ سب کے سب زندہ کیے جائیں گے، اور وہ ایک مقررہ دن اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، پھر ان کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور اسی کے مطابق ان کا ٹھکانہ مقرر کیا جائے گا۔ اس حقیقت کو بار بار یاد رکھنے، یاد کرنے، یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب قرآن مجید پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہماری بول چال میں، لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے میں، نشست و برخاست میں عقیدہ آخرت کے کوئی خاص اثرات نظر نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ ایمان لاتے تھے تو آخرت کا یقین ان کے دلوں میں ایسا بیٹھ جاتا تھا کہ کوئی لمحہ ان کی زندگی کا آخرت سے اور آخرت کی یاد سے خالی نہیں ہوتا۔ کبھی غفلت میں ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی نافرمانی ہو جاتی تو فوراً توبہ کی طرف راغب ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، اپنے ان گناہوں کا اعتراف کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ اللہ کے رسول مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا، آپ بتائیے کہ اس گناہ کے نتیجے میں مجھے کیسی توبہ کرنی چاہیے۔ کتنا مشہور واقعہ ہے ان صحابیہ رضی اللہ عنہا کا جن کا نام غامدیہ تھا، کہ انسانی خواہشات کا غلبہ جس کے نتیجے میں ان سے گناہ سرزد ہو گیا۔ گناہ بھی اتنا بڑا گناہ کہ زنا ان سے سرزد ہو گیا، جس کے نتیجے میں حمل قرار پایا۔ پھر اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ اس گناہ کے نتیجے میں مجھے سخت ترین عذاب آخرت میں بھگتنا پڑے گا، اور وہاں کا عذاب ایسا ہوگا جس کو برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اور ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، ہے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے حمل بھی ٹھہر گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گناہ کو جب تک کہ اس کا ثبوت فراہم نہ ہو جائے قبول نہیں کرتے تھے۔ جب ان صحابیہ نے ثبوت کے طور پر حمل کا تذکرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر تو اعراض کیا، ٹالنے کی کوشش کی، اور جب وہ صحابیہ مصر ہو گئیں، ٹھہر گئیں سامنے، تو عرض کیا کہ جب حمل وضع ہو جائے، جب تمہاری ڈیلیوری ہو جائے اس وقت آنا۔ جب ان کی زچگی ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، تو پھر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول اب مجھے پاک کر دیجئے گناہ سے، کہ اب تو بچہ باہر آ چکا ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو ابھی تمہاری ضرورت ہے، ابھی اس کو تمہیں دودھ پلانا ہے، جب تک کہ یہ تمہارا دودھ پیے گا اس وقت تک کہ تم کو گناہ کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد 2-2.5 سال کا عرصہ گزرا اور بچہ دودھ چھوڑ دیا، ثبوت کے طور پر بچے کے ہاتھ میں روٹی دی،
بچہ روٹی کھاتا ہوا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگیں کہ اللہ کے رسول اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، اب اس کو میری کوئی ضرورت باقی نہیں ہے، کم از کم اب مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ وہ جانتی تھیں کہ زنا کی سزا سنگسار ہے، مجھے زمین کھود کر آدھا زمین میں گاڑ دیا جائے گا اور لوگوں کا مجمع ہوگا جو مجھ پر پتھر پھینکے گا، اور اتنا مجھے پتھر مارا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں میری جان نکل جائے گی، اور اس گناہ کی یہی توبہ ہے، اس کے سوا کوئی اور توبہ نہیں۔ وہ جانتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو آخرت پر یقین تھا۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ دنیا کی سزا چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، اس کا سہ لینا آسان ہے، اور دنیا کی سزا عارضی ہے، دنیا کی تکلیف عارضی ہے، یہاں کی تکلیف کو سہ لیا جائے گا، لیکن آخرت کی سزا، آخرت کا عذاب یہ اتنا سخت ہے، اتنا دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہاں کی رسوائی ہمیشہ کی رسوائی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ کوئی انسان وہاں کی رسوائی کو، وہاں کے عذاب کو، وہاں کی سختیوں کو، وہاں کی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کا یقین تھا۔ چنانچہ ان کے اصرار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا، اعلان ہوا، مجمع جمع ہوا، حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا کو کمر تک دفن کر دیا گیا، کمر تک ان کو زمین میں دفن کر دیا گیا، اوپر کا آدھا حصہ اوپر دکھ رہا ہے، مجمع جمع ہو چکا ہے، سنسار کیا جا رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، کسی نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر دے مارا جس سے جسم سے خون کا فوارہ اڑا، کسی صحابی کے اوپر وہ فوارہ گرا، خون گرنے لگا، تو انہوں نے سخت نفرت کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ یہ کتنا گندا خون ہے، اس ناپاک خون کے چھینٹے اگر میرے جسم پر نہ ہوتے تو بہتر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں وہ آواز پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو؟ خدا کی قسم، اللہ کی اس بندی نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو تمام اہل مدینہ کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں اور سب کی نجات ہو جائے۔ حاضرین کرام، آخرت کا عقیدہ، اللہ کے حضور پیشی کا احساس، اور قیامت کے دن پر جب انسان کو یقین ہوتا ہے تو وہ دنیا کی ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو خلافت راشدہ کا ایک بہترین نمونہ دنیا میں پیش کرنے کا گویا کہ سعادت حاصل ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی متقی پرہیزگار تھے، اور عدل و انصاف کا ایسا معاملہ ان کی رعایا کے درمیان میں قائم کیا گیا تھا کہ لوگوں کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کا زمانہ یاد آتا، اسی لیے عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ کہا جاتا کہ بہترین نمونہ انصاف کا، حکمرانی کا، رعایا کے حقوق ادا کرنے کا انہوں نے اپنی سلطنت میں قائم کر رکھا تھا، اپنی خلافت میں قائم کر رکھا تھا۔ لوگوں نے مثال دی کہ اگر کسی کے زمانے میں شیر اور بکری کسی گھاٹ پر مل کر پانی پیتے تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا کہ شیر بھی آتا تھا، پانی پیتا تھا، بکری بھی آتی تھی گھاٹ پر پانی پیتی تھی، لیکن شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں انصاف ایسا قائم تھا کہ کوئی کسی کا حق تلف نہیں کرتا تھا، ہر ایک کو امن و سلامتی حاصل تھی۔ ایسے زبردست خلیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک جنگل میں اچانک کسی بھیڑیے نے بکری کے اوپر حملہ کیا، تو اس شخص کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا، اور اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ شہر آیا تو اس کے اس گمان کو صداقت ملی اور اس کو پتا چلا کہ یقیناً خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج شیر کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ وہ بکری کے اوپر حملہ کرنے لگا۔ ایسے جلیل القدر خلیفۃ المومنین، ان کے بارے میں
آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں کہ عالم سکرات میں بہت بے چین تھے اور تنہائی کا انہوں نے اظہار کیا، کہنے لگے کہ مجھے تنہا چھوڑ دو، اور نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کی بیوی محترمہ نے، حضرت فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی دور چلی جاتی ہوں تاکہ تنہائی میں آپ کو کچھ سکون ملے، شاید کچھ نیند آ جائے۔ وہ جب دور گئیں تو دور سے انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زبان پر یہی آیت تھی جس کو میں نے ابتدا میں پڑھا، جس میں فرمایا گیا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے اور زمین میں فساد نہیں مچاتے، اور آخرت تو صرف متقین کے لیے۔ یہ آیت پڑھتے چلے جا رہے تھے، کچھ دیر کے بعد یہ آواز بند ہو گئی۔ ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ ان کی زبان کیوں بند ہو گئی، اور پھر دور سے میں نے دیکھا کہ جسم میں حرکت بند ہو گئی۔ جب قریب آ کر دیکھتی ہوں تو ان کی روح پرواز ہو چکی تھی اور ان کا انتقال ہو چکا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، چاہے وہ خلافت کے مالک ہوں، چاہے وہ سلطنت کے مالک ہوں، چاہے وہ عام انسان ہو، ہر لمحہ ہر گھڑی ان کو آخرت کا خیال ہوتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی زبان پر آخری وقت میں یہ آیت جاری تھی کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ آخرت تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی جتاتے نہیں پھرتے اور زمین میں فساد نہیں مچاتے۔ بڑائی جتانا اور فساد مچانا یہ متقین کا کام نہیں، یہ اللہ والوں کا کام نہیں، یہ ان لوگوں کا کام نہیں جن کا آخرت پر یقین ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا گھر تو صرف متقی لوگوں کے لیے ہے۔ حاضرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا جس میں دنیا جی رہی ہے موت کا گھر ہے، اس میں ہمیشہ انسان رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کتنے لوگ آئے دنیا میں، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے، حکومتیں کی، عمارتیں بنوائی، محلات بنوائے، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے کیے۔ اس کے بعد جب ان کا مقررہ وقت آیا تو حویلیاں چھوڑ کر چلے گئے، محلات چھوڑ کر چلے گئے، بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں چھوڑ کر چلے گئے، بڑی بڑی زمینات چھوڑ کر چلے گئے، ہیرے زواہرات کے ڈھیر چھوڑ کر چلے گئے، اور بڑی بڑی تعداد میں اولادوں کو چھوڑ کر چلے گئے، کئی شادیاں کر کے بیک وقت کئی عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے گئے۔ دنیا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، لیکن یہ سب عارضی تھا۔ دنیا یہ بالکل فانی ہے۔ انما الحیات الدنیا متاع الغرور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کی حیات، دنیا کی زندگانی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آج نتائج نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا انٹر کا نتیجہ نکلا، اور بھی کچھ نتائج آنے والے ہیں۔ 2 سال کی محنت، 10 سال کی محنت، 12 سال کی محنت، 15 سال کی محنت، ماں باپ کو نتیجے کا انتظار ہے، بچوں کو نتیجے کا انتظار ہے، کالج اور مدرسے کو نتیجے کا انتظار ہے، ہر ایک کو نتیجے کا انتظار ہے کہ نتیجہ کیا آنے والا ہے۔ جب نتیجہ آتا ہے، جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لوگوں کو اپنا نتیجہ بتاتے پھرتے ہیں، میل پہ اطلاع دی جاتی ہے، ٹیلی فون پہ اطلاع دی جاتی ہے، SMS کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمارا نتیجہ نکل گیا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ یہی حال قیامت کا دن کا ہوگا۔ جیسے آج نتیجے کا انتظار ہے، قیامت کا دن بھی نتیجے کا دن ہوگا، اور اسی کو یوم الدین کہا جاتا ہے۔ آخرت کا دن، فیصلے کا دن، نتیجے کا دن، ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا دن، کہ کون ہارنے والا ہے، کون جیتنے والا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے 114 سورتوں میں
78 सूरतों में सिर्फ आखिरत की याद दहानी की, सिर्फ 26 सूरतें वो हैं जिसमें मसाइल हलाल और हराम और दुनिया की जिंदगी के बारे में अहकामात दिए हैं, लेकिन 78 सूरतें ऐसी है जिसमें आखिरत का तज़किरा है कि आखिरत कायम होगी, जमीन का क्या हाल होगा, आसमान का क्या हाल होगा, सितारों का क्या हाल होगा, पहाड़ों का क्या हाल होगा, नदियों का क्या हाल होगा, इंसानों का क्या हाल होगा, जानवरों का क्या हाल होगा, मलाइका का क्या हाल होगा, और इन सब के बाद ये दुनिया किस तरह से तबाह बर्बाद कर दी जाएगी, सूर किस तरह से फूंका जाएगा, दुनिया में रहने बसने वाले इंसान और जानवर और जानदार किस तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। फिर नफ़ख़े सानी के बाद दूसरी मर्तबे सूर जब फूंका जाएगा तो किस तरह से लोग सारे के सारे अपनी कब्रों से निकलकर खड़े होंगे और पुकार उठेंगे कि हाय अफसोस कि हमारी हाथ गाहों से हमें किसने जगाया, किसने हमको दोबारा जिंदा किया। ऐसा महसूस होता है कि हम बस कुछ देर के लिए अपनी कब्रों के अंदर सोकर उठे हैं, सबके सब हवास बाख्ता होकर अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे, इधर उधर दौड़ते और भागते फिर रहे होंगे कि अचानक तीसरी मर्तबे सूर फूंका जाएगा। ये सूर ऐसा होगा कि जिसके बाद सबके सब बस्ता अपने रब के हुजूर खड़े कर दिए जाए और वहां पर हिसाब व किताब शुरू होगा। ये तो मुख्तसर का हाल है, कुरान मजीद ने इन अहवाल को खोल खोल कर बयान किया है, तकवीर के अंदर, इंफितार के अंदर और क़ियामा के अंदर और फिर अल-हाक़्क़ा के अंदर। ये वो सूरतें हैं जिसके अंदर क़ियामत के अहवाल को खोल कर बयान किया गया और लोगों को एहसास दिलाया गया है कि ये दुनिया की जो जिंदगी है जिसमें आसमान अपनी जगह कायम है, चांद और सूरज का निजाम चल रहा है, हवाओं का निजाम चल रहा है, इंसान को रिस्क मिल रहा है, जानवर अपनी जिंदगी मजे से गुजार रहे हैं और दिन और रात वक्त पर आ और जा रहे हैं, बारिश बराबर हो रही है और पैदावार बराबर हो रही है। लेकिन ये सब कुछ निजाम जो इस वक्त चल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जिसको जगह जगह अल यौम के नाम से याद किया गया है। कुरान मजीद ने कहा है अल यौमा यौमुल फस्ली वमा अदराका मा यौमुल फस्ली, वो फैसले का दिन होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते भी हैं कि वो फैसले का दिन क्या होगा। वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन को झुठलाने वालों के लिए बड़ा अज़ाब होगा, बड़ी खराबी होगी, बड़ी हलाकत होगी। हादा यौम ला यंतिकून, वो दिन वो होगा जिस दिन किसी को बात करने की हिम्मत नहीं होगी, किसी की जुबान नहीं खुल पाएगी, किसी के होंठ नहीं खुल पाएंगे, किसी को मजाल नहीं होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पर मारने की कोशिश करे। इन्न यौमल फस्ली काना मीक़ाता, बेशक वो दिन फैसले का होगा और वो दिन मुकर्रर है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, उस दिन जब कि सूर फूंका जाएगा। फ़तअतूना अफ़वाजा, जब सूर फूंका जाएगा तो लोग फौज दर फौज अपनी कब्रों से निकल खड़े होंगे। हाज़रीन किराम, कितनी आयतें हैं जिसको पेश किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, वो दिन वो होगा जबकि मलाइका फरिश्ते सफ बांधे हुए, लाइन बनाए हुए, पूरे डिसिप्लिन के साथ, जैसे फौजी डिसिप्लिन होता है, कोई इधर से उधर नहीं हो सकता, ऐसे सफ बांधे हुए। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, रूह भी यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम भी और तमाम मलाइका भी अल्लाह के हुजूर में सब बांधे खड़े होंगे। ला यमलिकूना, जिसके अंदर यह सूरत हाल होगी कि किसी को मजाल नहीं होगी कि अल्लाह के सामने मुंह खोलने की कोशिश करे। वक़ाल सवाबा इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान वक़ाल सवाबा, हाँ, जिसको अल्लाह रहमान खुद इजाजत दे दे वही अल्लाह के हुजूर बात कर सकेगा, लेकिन बात भी कैसा करेगा। वक़ाल सवाबा, बिल्कुल ठीक ठीक बात कहेगा, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़, ये दिन है जो बिल्कुल हक है, इसके अंदर कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। यौम यंज़ुरुल मर्अु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, इंसान जब वो अहवाल देखेगा तो काफिर कहेगा कि काश मैं फिर से दोबारा ना जिंदा किया जाता और मैं मिट्टी हो गया होता तो बड़ा अच्छा था। यौम तर्जुफुर राजिफा, वो दिन ऐसा होगा कि दुनिया और कायनात पूरी थरथराने लगेगी, कांपती रहेगी, हर एक को कांपने और थरथरा देने वाला दिन होगा। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, वो दिन इंसान अपनी जिंदगी भर के कामों को याद करेगा कि मैं कैसी मेहनत किया करता था, क्या कुछ किया करता था। फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा, कानों को बहरा कर देने वाली जब आवाज होगी,
قیامت کا وہ بھیانک دن جب برپا کیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ انسان دیکھے گا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، اور ہر نفس کو اپنے انجام کی فکر لگی ہوگی، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگی کہ میری جان میری جان، میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا، میرا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، میرا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ جس طرح رزلٹ کے دن ہر ایک کو اپنی لگی ہوتی ہے، بعد میں دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن تو بعد میں بھی دوسروں کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیانک نقشہ کھینچا قیامت کے دن کہ ایک شخص وہ ہوگا جس کا نام اعمال تولا جائے گا، اور اس کو جنت میں جانے کے لیے نیکیوں میں سے ایک نیکی کی کمی پڑے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر ایک نیکی تیرے لیے مل جائے تو تجھے جنت میں چھوڑ دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ نکلے گا قیامت کے میدان میں، دوڑتا پھرے گا، ایک ایک سے پوچھتا پھرے گا کہ ایک نیکی کی مجھے کمی ہے کوئی بندہ جو مجھے ایک نیکی دے دے۔ قیامت کے اس میدان میں ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، پہچاننے والا دوست بھی دور سے دیکھ کر کترا کے بھاگ جائے گا، وہ دوڑتا ہوا پھرے گا، یہاں تک کہ مجمع میں اس کو اپنا باپ نظر آئے گا۔ وہ کہے گا کہ ابا جان، آپ کی شفقت اور محبت دنیا میں میرے اوپر کتنی زیادہ تھی، آپ رات دن میرے لیے محنت کیا کرتے تھے، کماتے تھے، میرے کھانے پہننے کا، میرے جینے کا آپ خیال کرتے تھے۔ آج قیامت کا دن ہے اور ایک نیکی کی مجھے کمی پڑی ہے، اگر آپ آج کے دن میرے کام آ جائیں اور ایک نیکی مجھے دے دیں تو آپ کا یہ لخت جگر جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ باپ کہے گا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا تھا ہو چکا، لیکن بیٹا آج میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ وہ پلٹ کے چلا جائے گا، مجمع میں ماں نظر آئے گی، بیٹا ماں کو پکڑے گا اور امی جان سے کہے گا کہ امی جان، آپ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، دنیا میں آپ میرے لیے کتنا تڑپ جایا کرتی تھی، آج قیامت کا دن ہے، مجھے ایک نیکی کی کمی ہے، امی جان اگر آپ مجھے ایک نیکی دے دیں تو آپ کا یہ بیٹا جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ جب ماں سنے گی تو وہ کہے گی کہ بیٹا آج میں تمہیں نہیں پہچانتی، اور وہ پلٹ کر چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جائے گا، یاد دلائے گا کہ بھیا آپ مجھے کتنا پیار کرتے تھے، آپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا دنیا میں، آج آپ کا بھائی ایک نیکی کے لیے تڑپ رہا ہے، ایک نیکی اگر آپ مجھے دے دیں تو آپ کا یہ بھائی جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ پلٹ کر بھاگ جائے گا، کہے گا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ اسی طرح وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا اور کہے گا کہ میں تم پر کتنی جان دیا کرتا تھا، تم مجھ سے کتنی محبت کیا کرتی تھی دنیا میں، آج تمہارا یہ شوہر ایک نیکی کے لیے تڑپ رہا ہے، اگر تم اپنے اعمال میں سے ایک نیکی مجھے دے دو تو تمہارا یہ شوہر نامدار جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ تو وہ عورت بھی کہے گی کہ تم کون ہو، میں تمہیں پہچانتی نہیں، وہ بھی پلٹ کر بھاگ جائے گی۔ ایسے میں وہ بہت سے لوگوں کو پکڑے گا اس قیامت کے میدان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ملے گا اور وہ کہے گا کہ بھائی تمہیں ایک نیکی کی ضرورت ہے، میرے اعمال نامے میں تو سوائے گناہ کے کوئی نیکی نہیں ہے، صرف ایک نیکی میرے پاس رہ گئی ہے، اور مجھے تو وہ ایک نیکی کچھ کام آنے والی نہیں، ایک نیکی سے تو میرا کچھ کام بننے والا نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلو ایک نیکی میری کم از کم تمہارے کام آ جائے، جاؤ تم میری یہ نیکی لے کر اللہ کے پاس پیش ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تم بچ جاؤ گے۔ وہ دوڑتا ہوا اللہ کے حضور آئے گا اور کہے گا کہ اللہ ایک نیکی مجھے مل گئی، ایک بندہ مجھے ملا جس نے اپنی نیکی مجھے دے دی، اور وہ آپ میرے پلڑے میں ڈال دیجئے تاکہ میری نیکیوں کا پلڑا جھک جائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی، پوچھا جائے گا کہ وہ کون سا بندہ ہے جس نے تمہاری اس حال میں مدد کر دی کہ اس نے اپنی نیکی تم کو دے دی، تو اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے گا کہ فلاں بندے نے اس کی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لائیں گے اور کہیں گے کہ ایک نیکی جو تمہیں کچھ کام نہیں آ سکتی تھی، لیکن آج کے دن تم نے میرے ایک بندے کی مدد کی ہے، اس لیے اس بندے کو بھی جہنم سے چھٹکارا دیا جا رہا ہے اور تم کو بھی جہنم سے چھٹکارا دیا جا رہا ہے، دونوں کی نجات کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ حاضرین کرام، قیامت کے، حشر و نشر کے ایسے کتنے واقعات ہیں جو احادیث میں ہم کو ملتے ہیں۔ ہم اور آپ آج دنیا میں جو جی رہے ہیں، ہماری نظریں مکانات پر ہیں، جائیدادوں پر ہیں،
बैंक बैलेंस पर है, रुपये और पैसे पर है, लोगों के स्टेटस पर है। और लोगों के साथ जब हम मिलते जुलते हैं तो कितने लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो आखिरत को याद दिलाने वाले, जो हमको ये याद दिलाने वाले हों कि अरे भाई ऐसा काम मत कर जिससे तेरी आखिरत तबाह हो जाएगी। हमें तो जो भी लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि अरे भाई वो जो कुछ है ठीक है, लेकिन अब तो दुनिया में जीने का यही तरीका है कि तुम ये काम कर लो, यहां पर डंडी मारो, यहां इसको धोखा दे दो, इसको झूठ बोल दो, यहां सूद का कारोबार कर लो, यहां पर लेन देन में कुछ घपला कर दो। दुनिया तो ऐसी चल रही है। हमने तो देखा है कि बड़े बड़े लोग यही करते हैं, नमाज पढ़ने वाले भी ऐसे ही करते हैं, आलिम लोग भी ऐसे ही करते हैं, इमाम और खतीब साहब भी ऐसे ही करते हैं, तुम भी ऐसे ही कर लो। ऐसा बोलने वाले तो सब मिलेंगे, लेकिन ऐसा बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा कि भाई अपनी आखिरत बनाओ, अपनी आखिरत को याद करो, नेकियों को हासिल करो, गुनाह से बचो, हलाल को इख्तियार करो, हराम से बच जाओ, ये कहने वाला कोई नहीं मिलता। हाज़रीन किराम, इस मौके पर जिस तरह से आज नताइज के जमाने में हमको अपने बच्चों के नतीजे का इंतजार, अपने नतीजे का इंतजार है, इस मौके पर हमको याद करना चाहिए कि ये तो आरजी इम्तिहान था, ये तो आरजी नतीजा था। और नतीजे का हाल ये है कि जब बच्चे शिकायत करते हैं कि फलां पेपर बहुत मुश्किल आया और उसमें हमको मार्क्स दिए जाएं, तो ऐलान किया जाता है कि जो कुछ हो चुका, कोई मार्क्स मिलने वाले नहीं है। 15-20 दिन के अंदर दूसरा इंस्टेंट एग्जाम है, उसकी तैयारी कीजिए। दुनिया में अगर कोई फेल हो जाता है तो इंस्टेंट एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, आइंदा साल इम्तिहान में पास किया जा सकता है। कितने लोग हैं जो जिंदगी में कई बार इम्तिहानात में फेल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने इम्तिहानात को कामयाब कर लिया और उसके बाद अपनी जिंदगी के मकसद को हासिल कर लिया। दुनिया में तो मौके बार बार आते हैं, लेकिन आखिरत का मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ। वहां पर एक मरतबे जब इम्तिहान हो गया, एक मरतबे जब जिंदगी मिल गई, एक मरतबे जब मौत आ गई, एक मरतबे जब हिसाब व किताब शुरू हो गया और हिसाब किताब खत्म हो गया, नतीजे का ऐलान कर दिया गया कि कौन अस्हाबुल यमीन है, कौन अस्हाबुल शिमाल है, कौन जन्नत में जाने वाले हैं, कौन जहन्नम में जाने वाले हैं। वहां पर उसके बाद फिर किसी की नहीं सुनी जाएगी, फिर दोबारा जिंदगी का कोई इम्कान नहीं होगा। लोग यहाँ की तरह वहां भी कोशिश करेंगे, कहेंगे कि अल्लाह हमने आखिरत को देख लिया, हमने क़यामत को देख लिया, हमने जन्नत और जहन्नम को देख लिया, हमने रोज़े आखिरत को देख लिया। अब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक मौका हमें और दिया जाए, दोबारा हमें दुनिया में भेज दिया जाए। हम कसम खाकर कहते हैं कि अब जिंदगी में कभी आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, तो उनको जवाब दिया जाएगा कि कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम्हारे लिए दुनिया का कोई इंस्टेंट एग्जाम नहीं है, कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं है, कोई आइंदा साल का चांस नहीं है, कोई सेकंड चांस नहीं है। जो जिंदगी दुनिया में दी गई थी वो एक ही थी, आखिरी थी, फाइनल थी, उसके बाद कोई जिंदगी नहीं है, कोई चांस नहीं है, अब कोई इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। जो इम्तिहान हो चुका वो आखिरी और फाइनल इम्तिहान था, इसके बाद और कोई इम्तिहान नहीं है। अब जो नतीजा निकला है ये नतीजा आखिरी और फाइनल है, इसके बाद कोई नतीजा नहीं है। जो नतीजा अब निकला है उसी को भुगतना पड़ेगा। हाज़रीन किराम, ये मामला कितना सख्त है, कितना संगीन है, कितना चौंका देने वाला है, कितना इंसान को चौकन्ना कर देने वाला है। लेकिन अफसोस कि आज हम दुनिया में हर चीज के ऊपर नजर रखते हैं, अपनी आखिरत के ऊपर नजर नहीं रखते। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ही होशियार है वो शख्स, बहुत ही चालाक है वो शख्स जिसकी नजर आखिरत पर होती है और वो दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह देता है। उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाना, होशियार और बहुत ही चालाक करार दिया है। लेकिन आज हम दुनिया में आखिरत के लिए जीने वाले को बेवकूफ समझते हैं। अरे भैया बेवकूफ है, क्या ऐसी हाल डाले के फिर रहा, हलाल हराम बोले तो फिर रहा, दुनिया किधर की किधर निकल गई, किधर तरक्की कर ली है और भाई तुम अब ऐसे ही रहो। हमको तो ताना दिया जाता है, आखिरत के ऊपर यकीन करने वालों को दुनिया में ताना दिया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने आखिरत के ऐसे अहवाल कुरान मजीद में बयान किए। चंद आयतें तो मैंने आपके सामने पेश की, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया आप कुरान मजीद उठाकर देखिए कि 114 सूरतों में से 78 सूरतें वो है जिसमें आखिरत के अहवाल बयान किए गए, अकायद को दुरुस्त किया गया है और ये याद दिलाया गया है कि दुनिया की जिंदगी आरजी है। और कह दिया गया कि इन्नमल हयातुद दुनिया लहवुन व लाइबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। कि दुनिया की जिंदगी ये तो धोखा है, ये खेलकूद है, ये बनाव सिंगार है, ये बुढ़ापे में औलाद और माल के ऊपर फख्र करना है कि जब आदमी बचपन में होता है तो उसको खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं सूझता,
اس کو کھانے کی فکر نہیں، کسی کام کاج کی فکر نہیں، بس کھیل چاہیے، یہاں تک کہ کھانے کی چیز بھی ہے تو کھیلے گا، اور مال اور پیسہ اور روپیہ سونا چاندی بھی اس کے سامنے لگا دیا جائے تو کھیلنے میں ضائع کر دے گا، اس کو کھیل کے سوا کوئی چیز سجائی نہیں دیتی۔ جب بڑا ہوتا ہے، جوانی کے اندر قدم رکھتا ہے تو اس کو بناؤ چاہیے، سنگار چاہیے، فیشن چاہیے، مٹکنا چاہیے، دوسروں کے لیے اٹریکٹیو بننا چاہیے۔ کبھی باڈی بناتے پھر رہا ہے، کبھی ڈریسنگ کرتے پھر رہا ہے، اور کبھی گاڑیوں کا شوق، کبھی انٹرنیٹ کا شوق، کبھی مختلف چیزوں کا شوق، کبھی نئے نئے قسم کے فونوں کا شوق، وہ تو فیشن ہے۔ وہ زینتن، بس زینت اختیار کرتا ہے۔ فون ایک پرانا ہو گیا، کام چل رہا ہے، وہ کام دے رہا ہے، نہیں بھائی نئے ماڈل کا فون چاہیے۔ اب اسکرین ٹچ کا زمانہ آ گیا ہے، اب پام ٹیپ کا زمانہ آ گیا ہے، نئے نئے نام اس کو یاد ہو جاتے ہیں، نئی نئی چیزوں کی فکر میں پڑ جاتا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ بناؤ سنگار کے اندر نئے نئے جوتے چاہیے، نیا نیا لباس چاہیے، نئی نئی گاڑیاں چاہیے، نئے نئے مکانات چاہیے۔ وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدمی بوڑھا ہو گیا تو اب جب بوڑھے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کیا گفتگو ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچپن کو، جوانی کو تو تھوڑا یاد کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا یہ بن گیا، ایک بیٹا وہ بن گیا، ایک بیٹا وہ بن گیا، ایک ڈاکٹر ہو گیا، ایک انجینئر ہو گیا، ایک آسٹریلیا میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، ایک سعودی میں ہے، اور کہیں سے ڈالر آ رہے ہیں، کہیں سے ریال آ رہے ہیں، اور بہو یہاں کی پڑی ہوئی، بیٹی وہاں کی پڑی ہوئی، اور بڑی بڑی باتیں، ادھر مکان بن رہا ہے، ادھر فلیٹ خریدا جا رہا ہے، ادھر زمین کی بات چل رہی ہے، ادھر زیورات خریدے جا رہے ہیں، ادھر شادیاں ہو رہی ہیں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ دنیا کے اندر تکاثر اموال و اولاد کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان فرمائی۔ آخر میں ایک حدیث سماعت فرمائیے جس سے ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی توجہ دنیا سے ہٹا کر کیسے آخرت کی طرف منتقل فرمائی۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر ایک مرتبہ آپ ایک گھوڑ پہ ایک کچرے کے ڈھیر کے اوپر چلے گئے، اور وہاں پر لوگوں کو بتایا کہ کہیں غلاظت پڑی ہوئی ہے، کہیں انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کہیں پر ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور کہیں پر پھٹے ہوئے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں آؤ میں تم کو دنیا کی حقیقت بتا دوں۔ اور اس کے بعد وہاں پر پڑی ہوئی مختلف چیزوں کو بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کھوپڑیاں انسان کی پڑی ہوئی ہیں، بتاؤ تو صحیح ان کھوپڑیوں کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ وہ کھوپڑیاں ہیں جو کسی زمانے میں لمبی لمبی پلاننگ کیا کرتی تھی، بڑے بڑے منصوبے بنایا کرتے تھے، اور بڑی بڑی سازشیں کیا کرتے تھے، بہت سوچ و بچار کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن ایک وقت آیا، موت نے آ کر ان کو اپنی آغوش میں دبوچا، اور پھر اس کے بعد ان کی ہڈیاں، ان کے جسم کے ٹکڑے اور ان کی کھوپڑیاں اس طرح سے گھوڑوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ کھوپڑیاں ہیں، ان کو یاد رکھنا۔ اور یہ غرور اور تکبر کرنے والی کھوپڑیاں، یہ سر تھے جو ہمیشہ غرور تکبر میں اونچے ہوا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی ٹھوکروں میں کر دیا۔ دنیا کی یہ حقیقت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غلاظت پڑی ہوئی ہے، جانتے بھی ہو کہ یہ کیا ہے؟ یہ وہ بہترین لذیذ کھانے ہیں، وہ غذائیں ہیں جو دعوتوں میں یا عام طور پر شاہی دسترخوانوں کے اوپر لوگ کھایا کرتے تھے۔ لذیذ کھانے، بہترین میٹھے، کئی کئی قسم کے ڈشز لوگ کھایا کرتے تھے، لیکن آج وہ انسان کے جسم میں جانے کے بعد غلاظت کی شکل میں نکل کر باہر پڑے ہیں، اور کسی زمانے میں ان کی خوشبوؤں کے اوپر لوگ لپک کر آیا کرتے تھے، آج صورتحال یہ ہے کہ ان کی بدبو کی وجہ سے لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت ہے۔ اور یہ جو ہڈیاں ہیں یہ بہترین سواریاں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جانور ہی سواریاں ہوتے تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، اونٹ تھے اور گدھے تھے، خوبصورت جانور پالا کرتے تھے لوگ، ان پر بیٹھ کر بڑی شان کے ساتھ دنیا میں سفر کیا کرتے تھے، زمین میں ادھر سے ادھر جایا آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی عالی شان سواریاں ہیں، اور آج وہ فنا ہو کر ہڈیوں کی شکل میں گھوڑ پر پڑی ہوئی ہیں۔ آج کے زمانے میں لوگ اگر جانوروں پر سفر نہ بھی کرتے ہوں، بہترین سواریاں آج لوگوں کو میسر ہیں۔ ہیلیکاپٹر ہیں، ایروپلین ہیں، شپس ہیں، کاریں ہیں، 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، اور یہ بھی جب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کسی کو لے جایا جائے اس گھوڑ پر، اس کارخانے میں جہاں پر یہ سواریاں حادثات کا شکار ہو چکی، نئی چمچماتی کار جب حادثے کا شکار ہوتی ہے، ایک اٹے اور کاغذ کو موڑ کر جس طرح ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح لا کر کارخانے کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہڈیاں بتا کر لوگوں کو عبرت دلائی کہ وہ سواریاں ہیں جس پر لوگ سفر کیا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پھٹے پرانے کپڑوں کے اوپر لوگوں کو توجہ مرکوز کی اور فرمایا کہ یہ جانتے ہو کہ یہ چیتھڑے کا کیا چیز ہیں، یہ پھٹے ہوئے کپڑے کیا چیز ہیں؟ یہ لوگوں کے وہ زرق بخش کے لباس ہیں جس کو پہن کر لوگ بڑی شان کے ساتھ لوگوں کے سامنے آیا جایا کرتے تھے، لیکن آج وہ پرانے ہو چکے ہیں، وہ پھٹ چکے ہیں اور دھول کے اوپر پڑ چکے ہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے. حاضرین کرام، آج کے زمانے میں میں اور آپ جہاں ہر چیز کا ذکر کرتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، خرید و فروخت کا اور پڑھنے پڑھانے کا، دنیا میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں، وہیں ہم کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. اچانک ایک دن ہماری آنکھ بند ہو جائے گی اور فوری ہم اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ دنیا کی ساری نعمتیں، یہ دنیا کی ساری خوشنمائی، یہ دنیا کا سارا ڈیکوریشن، یہ دنیا کی ساری رنگینیاں اچانک ہم سے چھین لی جائیں گی اور ہم آخرت کے حوالے ہو جائیں گے. وہاں پر ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے، اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا. دوست احباب آئیں گے بھی تو جنازہ پڑھ کر قبرستان میں لے جائیں گے اور مٹی میں ڈالنے کے بعد وہاں سے جب رخصت ہو جائیں گے، چند دن قریبی رشتہ دار ہوں گے، بچے ہوں گے تو 2-4 دن آئیں گے، دعا پڑھیں گے، اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ بھی بھولتے چلے جائیں گے. کسی کو کسی سے بہت محبت ہے تو ایک اچھی خبر بنا دے گا، چند دن اس کی چننا پانی کرے گا، سال 2 سال 10 سال 20 سال، اس کے بعد وہ جنریشن ختم ہو جائے گا تو قبر کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا، 2-4 نسلیں گزرنے کے بعد کوئی ہم کو یاد کرنے والا، کوئی ہمارا نام لینے والا، کوئی ہم کو پہچاننے والا بھی نہیں ملے گا. یہ دنیا بہت دھوکے کا سامان ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری میں لگیں اور ہر کام کے اندر اس بات کا ہم کو احساس ہو کہ ہم کو مر کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ